بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ آج نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کیجیے، نہ کہنا مانیے، نہ بول کے، اس کا مطلب نہ کان دھریے کافروں کی بات پر، منافقوں کی بات پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک، اور اتباع کیجئے اس کی ما جس کی یوحى جو وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ جو تم کرتے ہو، بما تعمل جو تم کچھ عمل کرتے ہو، خبیرا اس کو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر ہی توکل بھروسہ کیجیے۔ وکفی باللہ وکیل، اور اللہ ہی کافی ہے وکیل، یعنی بطور کارساز۔ ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، رجل کسی شخص کے، من قلبین کے اس کے دو دل ہوں، فی جوفی اس کے سینے میں، وما جعل اور نہیں بنایا اللہ نے، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی لی تظاہر جن کے ساتھ تم زہار کر لیتے ہو، منہن ان میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں، اظہار کا ہم بات پڑھتے ہیں، اس کے کیا مطلب۔ وما جعل اور نہیں اس نے بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولوں کو، ابناءکم تمہارا اصلی بیٹا، ذالکم قولکم یہ ہیں، قولکم تمہاری باتیں، بی افواہم جو تمہارے منہ کرتے ہیں، تمہارے منہ سے نکلتی ہیں۔ واللہ یقول، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، الحق حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ ادعوہم پکارو انہیں، یعنی جو
گود لیے ہوئے بچے ہیں، ادعوہم لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے، وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے ان اللہ کے نزدیک، فَإِن لم وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تم نہیں جانتے آباؤہم ان کے باپوں کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، اور موالیکم اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، فی ما اخطأتم بھی جو تم نے اخطأتم خطا سے یعنی بھول چوک سے تم نے اس کو ایسی بات کہہ دی جو تمہیں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن اور لیکن ما تعمدت قلوبکم وہ جو تم نے تمہارے دلوں نے جان بوجھ کے کی ہے، اپنے قصد سے کی ہے، وہ اس کے لیے یعنی پکڑ ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی خوب ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو سورت کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایک اور نئی سورت کا آغاز کریں، اور یہ ہم جیسے جانتے ہیں کہ یہ ایک مدنی سورت ہے، اور اس میں خاص طور پہ خاص طور پہ اس کے مضمون جن کے بارے میں ہے، اس میں خاص طور تین مضامین کے بارے میں یعنی تین واقعات خاص طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس میں غزوہ احزاب آئے گا، جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ دوسرا دوسرا بھی غزوہ بنی قریظہ اس کے ساتھ ہی جڑتا ہوا، جو وہ ذیقعد 5 ہجری میں پیش آیا۔ اور تیسرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جو اسی سال ذیقعد میں ہوا تھا۔ تو یہ صورتیں جو ہیں وہ ہے، یہ پوری صورت ایک ساتھ کوئی ایک خطبہ نہیں ہے، بلکہ وقتاً وقتاً جو نازل ہوتا ہے، پھر اس کو ایک ساتھ ملا کے اس صورت میں جوڑ دیا گیا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اسی طرح یہ اپنے ساتھ یعنی ایک صورت کی شکل میں اس کو دے دی گئی۔ تو اسے ہے یہ واقعات جو زمانے کے ہیں واقعات جو ہیں پورے ایک کے بعد دیگرے نازل ہوئے، اس لیے ان کو سب کو ایک شکل دے دی گئی اور ایک صورت میں جمع کر دیا گیا۔ تو یہاں سب سے بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ اللہ اے نبی اللہ سے ڈرو، یعنی اصل میں اس کی وجہ تھوڑی سی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کس طرح نازل ہوئی۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو سیدنا یعنی زید جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق دے چکے تھے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ سید زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یعنی غلام تھے، پھر ان کو آزاد کر کے انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر جب بیٹا بنا لیا تو جس طرح وہاں پہ یہ رواج تھا اور ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کو کوئی اس بیچاری کا آزاد ہونے کے بعد بھی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رواج کو بھی توڑتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر اپنی پھوپھیزاد بہن جو سیدہ زینب تھی، اور بڑے اونچے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تو سب سے اونچا ہے، اور یہ آپ کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں، ان سے آپ کا نکاح کرا دیا، حالانکہ وہ قطعی طور پہ ایک راضی نہیں تھے، نہ گھر والے راضی تھے، نہ سیدہ زینب خود راضی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے پھر ان کی شادی بھی کر لی، مگر ہوا یہ کہ جس طرح ہوتا ہے کہ بات بنی نہیں، کیونکہ اتنا جب فرق ہو تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چلے بھی سلسلہ، مگر بہرحال جو بھی ہوا پھر آپ نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے، سیدنا زید کو طلاق دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا یہ تھا کہ یہ جو رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے کی کو ہم نے بالکل ایک اصلی جو خود کا سلبی بیٹا ہو تو اس کے برابری حقوق بھی دیے، اور اسی کو اپنا اصلی بیٹا ہی سمجھتے ہیں، یعنی وراثت میں وہ حصہ پاتا تھا، اور اسی طرح گھر میں بھی آنا جانا اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کچھ جس طرح تھا وہ سمجھو کہ بیٹا ہی تھا۔ اس رواج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توڑنا چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس رواج کو جو جاہلیت کے جو رسم و رواج ہے اس پر یہ توڑنا چاہتے تھے، یہ بڑا زبردست موقع تھا اس کو ضرب لگا دے جاؤ، اور کرے کون ہے کہ کسی اور کے چھوٹے موٹے کے کرنے سے تو فرق پڑتا نہیں ہے، انسان جب کام کسی بڑا کوئی کرے گا، بڑا ہی کرے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ سنتے بڑی کوئی ذات نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے اس رسم کو ختم کرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین ان کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ زینب کا نکاح انہوں نے اپنے مرضی سے کرایا تھا، اور اب ان کی دلجوئی کے لیے بھی ان کو چاہتے تھے ان سے نکاح کر لیا جائے، مگر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں یہ پریشان تھے، پریشان یہ تھی کہ اس طرح اگر آپ زینب سے شادی کریں گے تو یہ ہوگا کہ جی منہ بولے بیٹے کے کی بیوی سے شادی کر لی،
اور پھر یہ اگر خوب ایک پروپیگنڈا زبردست ہتھیار مل جائے گا کافروں کو بھی اور منافقین کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ لوگ جو بہت کم ایمان والے جن کا ایمان کمزور تھا وہ بھی اس کے پروپیگنڈے میں آ جائیں گے، تو اس سے وہ جو ایک اسلام کی طرف اور جو لوگ میلان رکھنے والے وہ بھی اس سے بدگمان ہو جائیں گے، تو اس سے اس کو جو چل رہی ہے تحریک اس کو نقصان پہنچے گا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی، اسی لیے وہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتق اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ منافقی کیا کہیں گے یا کفار کیا کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو حکم دے رہے ہیں اسی کو، تو اس میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندیشوں کو رفع کر دیا۔ ارشاد کا منشا بھی یہی ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں اور کس میں نہیں ہے، اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا اور کس وقت نہیں کرنا، اس مصلحت کون سے کام میں ہے۔ تو آپ کفار اور منافقین کی مرضی کے مطابق نہ اس کے بالکل دھیان بھی نہ دیں، بلکہ مرضی ہماری ہوگی اور ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح ہونا چاہیے، اور نہ آپ ڈرنے کے لائق ہم نہ کفار و منافقین سے، آپ ان سے نہ ڈریں، ڈریں ہم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خاص طور سے ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو خوب جاننے والے ہیں، یعنی اللہ ہی ہے جو ہر بات کو حکمت کو بھی جانتا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ تو یہاں پھر بھائی کو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اتباع کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں اس کی آپ اتباع کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج کی بات بھی جانتے ہیں، بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو سب کچھ چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ تو آپ اس پہ قطعی طور پر، کیونکہ یہ کہا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہی کرتا ہے تو اس کو بھی، جو اس کی پیروی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان رہے ہیں، جو اس کو مطابق آپ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے بھی جان رہے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کسی کو جانتے ہیں، تو اس سے آپ مطمئن رہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ ہی ویسے سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور ان کو کہا بھی کہ اللہ پر ہی توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر توکل، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو فرض آپ پر عائد کیا گیا ہے اس پہ اللہ کے بھروسے پر انجام دو، اور دنیا کے مخالف اگر ہوں بھی تو پرواہ نہ کرو۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ فلاں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اسے بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ساری خیر اور مصلحت اسی حکم کی تعمیل میں ہے، کیونکہ اس کے بعد حکمت اور مصلحت دیکھنا اس شخص کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ اسے تو اللہ کے اعتماد کی پر صرف اسے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے، اور مدد کے لیے بھی وہی ہے، اور اس امر کا ضامن بھی وہی ہے کہ اس کے رہنمائی میں کام کرنے والا آدمی کبھی بھی کوئی برے نتائج سے دوچار نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اس کا ہر چیز کا اگر اس پہ توکل کریں گے تو وہی ہے جو ہر چیز کا کارساز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے دل میں، یعنی کہ کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ تو یعنی جوف کہتے ہیں اصل میں تو خالی جگہ کو، جو ہے جسم کے خالی جگہ، چیسٹ کیویٹی جس طرح ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چیسٹ کیویٹی سے جو اس کے جوف معنی خالی جگہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دو دل ہم نے کسی شخص کے بنائے، دل نہیں بنائے۔ تو اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے کسی شخص کے دو مائیں بھی نہیں ہوتی، کسی شخص کی ماں صرف وہی ہوگی جس نے اسے جنم دیا، اور کسی انسان کا باپ بھی صرف وہی ہوگا جس کی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے دو، اسی طرح اگر انسان اگر ہے تو یا تو وہ مومن ہے یا منافق ہے، دو دو تو ہو نہیں سکتا، یا سچا ہے جھوٹا ہے، یا بدکار ہے نیکوکار ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص دونوں چیزیں ہوں، یا کافر بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، منافق بھی ہو اور مومن بھی ہو، کس طرح ممکن ہوتی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے اصل میں، یہ تمہید باندھی جا رہی ہے اس بات کی جو آگے آنے والی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے دل میں دو دل ہیں، وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہات، اور نہیں بنایا تم اللہ نے تمہاری بیویوں کو جس سے تم اظہار کر لیتے ہو، منہن تمہاری مائیں،
اصل مقصود تو یہ ہے، یہاں پہ یہ رسم توڑنے والی یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ اصل میں وہاں پہ عرب میں خاص زہار کا مطلب تو ویسے تو کہتے ہیں پیٹھ کو، تو مطلب یہ کہ وہ عرب میں جیسے کسی شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تو وہ پھر اس سے غصے میں آ کے اور وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیا کرتا تھا کہ وہ انتی علیہ کا ظہر امی، اب تم میرے اوپر اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، یعنی تو بالکل میری ماں کی طرح آ گیا، میری طرح تو حرام ہو گیا، تو اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ سمجھو کہ طلاق ہی دے دی گئی ہے، یہ بہت بڑا ایک جملہ کہہ کے اور ہمیشہ کے لیے سمجھو اس کو طلاق دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ اور یہ خاص طور پہ اب یہ اتنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص کی یہ بات کہنے میں اور اس کے لیے وہ طلاق ہو گئی، بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہاں اس کو یہ بتایا گیا کہ مائیں تمہاری وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، کسی کے کہنے سے نہ تمہاری ماں بدل سکتی ہے، کسی کے انسان کی دو مائیں تو ہو ہی نہیں سکتی، ماں ہی وہی ہوگی جس نے تمہیں، یہ تمہاری بیویاں بیویاں ہی رہیں گی، نہ بیوی ماں بن سکتی ہے اور نہ ماں بیوی بن سکتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا وما جعل، اور پھر آگے اسی کے ساتھ یہ جو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے جو جو اصل تمہارے بیٹے بن سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی اصل بات جو تھی وہ یہی تھی، یہی بات مقصود جو اس کا صورت کا اصل مقصود یہی ہے کہ یہ اس کا یہ رسم توڑنی تھی۔ تو یہاں اس کی حکم کی تعمیل سب سے پہلے جو اصلاح نافذ کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جیسے ہم ابھی بتا رہے تھے سیدہ زید کو لوگ جو ہے وہ جب آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تو زید بن محمد کہنے کے بجائے وہ محمد کہنے پہلے کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد سب لوگ جو زید بن محمد کہنے کے بجائے اس کا حقیقی باپ کے نیچے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سب ان کو بیٹا، تو پھر لازم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے آپ کی ذات سے بات شروع، تو پھر دوسرے نہیں بتا، دوسرا بھی اپنی بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی جس کا باپ کا ہر کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، اور یہ بات حرام قرار دے دی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آتا ہے حدیث میں کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، در حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جو بچے گود لے لیتے ہیں ان کو اپنا نام دیتے ہیں، حالانکہ اسے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے، سختی سے، کہ یہ بات ممکن ہے ہی نہیں کہ جس شخص نے بھی نسبت کی غیر باپ کی طرف تو وہ اس پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو، کیونکہ جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی تو یہ کام کفر ہے۔ تو اسی طرح ایک صحیح بخاری کی روایت یہ بھی کہ سب سے بڑے بہتانوں میں سے یہ بات کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے غیر کی طرف کرے، یا اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی خواب جو ہے جھوٹا خواب گھڑ کے سنائے، یا اللہ کے رسول کے متعلق وہ بات کہ جو آپ نے نہیں فرمائی۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے کہ ایسی بات کہے جو باپ اس کا معلوم ہے مگر کسی اور کی طرف نسبت کر دے، یا جھوٹا خواب گھڑ کے سنائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات گھڑ دے جو آپ نے نہیں فرمائی تھی، بہت بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کو اصل میں توڑنے سے مقصد ہے کہ یہ جو رسم ہے توڑوائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے جو بنا بنا ہوا تھا منہ بولا بیٹا زید بن حارث، انہوں نے جب طلاق دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب سے کرا دیا گیا، اس کے ہم آگے پڑھیں گے تفصیل آئے گی۔ تو یہ بتایا کہ اصل مقصد یہ اس صورت میں یہ اس کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کے لیے یہ بتایا گیا، بتایا گیا کہ یہ مجالہ دیا کو بنائیے، یہ چیزیں تمہارے خود قول تمہاری باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے کیا لے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہے نہیں کہ ایک شخص کو دوبار سے آیا اور جو آپ کی دولت میں بھی شریک ہو گیا، آپ کی وراثت میں شریک ہو گیا، اور آپ کے جو وہ محرم ہے بھی نہیں مگر وہ محرموں کی طرح ہی گھر میں آتا جاتا ہے، اس سے بہت بڑی خرابیاں بھی یقیناً پیدا ہوتی ہیں۔ تو یا ابھی یہ مگر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پیار سے کسی کو ویسے بیٹا کہہ دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کہ جیسے وہ کہہ ہی دیتا ہے نا کہ جب کسی کو پیار سے کہہ دیا جائے کہ بیٹے، ہم اکثر کہہ ہی دیتے ہیں کہ کسی کو بیٹا کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا، انس کو کہتے ہیں، انس کو بھی کہا یا بنیا میرے بیٹے، ان کو بھی کہا، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس طرح اس کا اپنا باپ کا نام بدل دینا یہ خطرناک کام ہے۔ پھر بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ یقول الحق، اللہ حق وہ یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے ہدایت بھی وہی دیتا ہے، اللہ جو بات کرتا ہے اللہ تو سیدھی بات کرتا ہے، اللہ تو کوئی کسی کو نہ شرماتا ہے نہ کوئی، اور اللہ نے ہر بات حق ہی کہنی ہے۔
ادعوہم، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ادعوہم الی آبائہم، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو. جس طرح بتایا کہ سیدنا زید کو لوگ زید بن محمد کی بجائے پھر زید بن حارث کہنے لگ گئے. وہ اقصد عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ یہ اللہ ان کو نام سے پکارو تو یہ زیادہ قریب ہے. اب اسے ایک سوال تھوڑا سا لگتا ہے کہ جی منہ بولا بیٹا بنانے والے کی طرف باپ ہونے کی نسبت کرنا بھی تو اس کا مطلب انصاف ہے. اگر اصل باپ کی طرف نسبت کرنا زیادہ انصاف ہے. اس کا جواب ایک مفسر نے دیا اور بڑا زبردست. انہوں نے کہا کہ زید نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتے ہوئے بھی، یعنی وہ آپ غلام تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ پر ترجیح دے کر اپنے پاس رہنا پسند کیا. ہم جانتے ہیں کہ زید کو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے چچا آئے گئے تھے گھر پہ، اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو ہم لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. تو زید کو جو بلایا گیا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں انہی کے پاس رہوں گا. تو یہ وجہ یہ تھی کہ اسی لیے آپ نے پھر ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. تو یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے باپ پر ترجیح دے کر آپ کے پاس رہنا پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹے جیسی سعادت دے کے اسے بیٹا بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا. ہاں، اصل باپ کی طرف نسبت کو اقصد کہہ کر دوسرے کی طرف نسبت سے منع فرما دیا، کیونکہ حق اب منع فرما دیا، کسی اور کی نسبت نہیں ہوگی، کیونکہ یہی حق اور اللہ تعالیٰ حق بات ہی فرمایا کرتا ہے. پھر وہ بتایا تھا کہ اگر تمہیں معلوم ہو علم، اگر تمہیں معلوم نہ ہو، علم یافتم لم تعلم، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ میں باپ کون ہے، پتہ ہی نہیں کہ بچے کوئی آئے غلام جیسے اس زمانے میں آ جاتے، یا جیسے پاکستان میں جو آزاد ہوا تو بہت سے بچوں کے بیچاروں کے ماں باپ تو مارے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے جن کو پتہ بھی نہیں تھا، اور کوئی کسی نے پھر کو گود بھی لے لیا، ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. اگر تم ان کو پھر بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کو بھائی کہو، بھائی کہو، یا پھر ان کو دوست بنا، دوست کہو. پھر ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو بھائی جیسے یا اخی کہہ سکتے ہیں، یا موالی میرا بھائی کہہ سکتے ہیں. یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے. ولیسا، کیونکہ ولیسا علیکم جناح فیما اخطأتم بھی، اور جو تم نے غلطی سے کسی کو کہہ دیا، یعنی کہ جو یا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اور آپ نے اس کے کسی اور کے باپ کے نام سے پکار دیا، تو اس میں کوئی کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تم کسی سے غلطی کہہ دی، کسی کا پتہ نہیں اور آپ نے اس کو کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے. یا کسی کو ویسے ہی جیسے بیٹا کہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ انس کو بھی آپ سب سے کہ یا بنیا میرے بیٹے، تو ان کو کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جان بوجھ کے جو کام کرے، جس کے متعلق جانتا بھی ہے، جس کو جانتا بھی ہو، تو پھر اس کو بتا رہی کہ جان بوجھ کے کسی کے باپ کو چینج کیا جائے، جیسے میں بتایا کہ آج کل جو لیتے ہیں اور اس کے نام کو بدل دیتے ہیں، اس کے لیے پھر اس کی پکڑ ہے. تو مطلب وہ جو تمہارے ولیکن تم عدت قلوب، جو تمہارے دل سے جو تم نے کام کیا ہے، اگر تم دل سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس کے باپ کو بدل دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ہے جو ہوتا ہے تو ارادے سے جو بات کی جائے، تمہارے دل کے ارادے سے جو بات کی جائے، اس پہ پکڑ ہے. اب آپ کو اجازت نہیں کہ کسی اور کے نام سے پکارا جائے، اسے منع کر دیا کہ اس کے کسی کے نام سے نہ پکارا جائے. وکان اللہ غفور رحیم، اور پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی غفور رحیم. اگر تم نے ایسی حرکت کر بھی دی، اگر کسی نے ایسی بات کی بھی ہے، یا جو پہلے جو کچھ ہوتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو، جو ہماری خطاؤں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا جو بھی ہم بھول چوک ہو جائے ہم سے، اس کے متعلق ہم سے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہم پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں منع نہیں کیا گیا، وہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اسی لیے یہاں بھی یہ بتایا گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کی خطائیں یا بھول چوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں ہے. اگر بھول چوک اگر ہے تو پھر والا مسئلہ ہے، ورنہ تو بھول چوک اگر ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. وہ جان بوجھ کے جو بھی کام کرے گا اس کے لیے ہوگا، جان بوجھ کے کرے گا تو وہ نہ تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم جیسے دعا کرتے بھی رہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے مجھے ہمیں نہ پکڑنا جو ہم بھول چوک ہم سے ہو جائے، جو ہم سے کوئی خطا ہو جائے. تو یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم و بخشنے والے ہیں. جو غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں. ہم سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اپنی کوششوں سے جو تھوڑی بہت کوشش اس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے اعمال کو ٹھیک کر دے. اللہ تبارک و سب پہ رحم فرمائے، اور سب کو ان جو باتیں ہم پڑھتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل جو ہے، عمل کرنا بہت ہی وہ ضروری ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس پہ عمل بھی کریں.
اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کے خطرناک کام، پھر اس کی کوئی عمل نہیں ہے تو پھر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔